بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل اور فاسد تھے۔ حضرت آسیہ اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانہ سے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ اس کی بہترین زندگی گزر رہی تھی۔ ایک جوان خاتون اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئیں اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئیں۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا پڑا، مگر پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہیں، حتیٰ کہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا۔ اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ سے کھو نہیں سکتی تھیں اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھیں۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ میں کیل گاڑ دیے اور سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا اور پھر اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوتا ہے۔